ارکان اسلام، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انسان جب مر جائے گا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. جب اٹھیں گے، حشر کا میدان لگے گا، حساب کتاب ہوگا، تو اس وقت یہ نیکیاں، یہ جو فرائض کی ادائیگی ہے، یہ کام دیں گے وہاں. اب جو لوگ اس کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے، یہ جو قبر ہے یہ بس یہی سب کچھ ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. یہ جو جتنا زندہ رہا اتنا رہا، اب یہ جس مٹی ہو جائے گا پھر نہیں اٹھے گا. یہ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ان کے نزدیک پھر یہ حج جو ہے یہ عبادت ہوگا. پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ بات وہ عبادت بولیں گے جب حساب کتاب نہیں آگے؟ وہ کیسے کہیں گے؟ وہ کہیں گے آپ کو یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جو کیا ہے، یہ نماز، یہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے. ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا، مجھے تو کسی نے یہ کہا یہ سعادت ہے عبادت نہیں. میں نے کہا ڈھنگ دیکھو بات یہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. یہ ارکان ہے اسلام کے، یہ ہوں گے تو اسلام ہوگا. یہ اگر دیوار نہیں ہوگی تو چھت کیسے ہوگی؟ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد. ایک شخص آیا جس کے بال بالکل سیاہ تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اچانک آیا. اس کے لباس کو ہم نے دیکھا تو بالکل سفید چٹا لباس، اور اس کی داڑھی کے بال بالکل سیاہ تھے، یعنی ینگ نوجوان آدمی. شدید بیاض ثیاب شدید سواد شعر، بال بالکل سیاہ کالے کپڑے بالکل. لا یری علیہ اثر السفر، وہ جب آیا تو جب مسافر ہوتا ہے تو اس کے مسافر جو ہے اس کے کپڑوں پر مٹی لگتی ہے، اور جس کے کپڑوں پر مٹی نہیں سمجھو یہیں سے نکل کر قریب سے آیا ہے، دور سے نہیں آیا، مٹی کی داغ نہیں. تو اس پر ہم نے دیکھا لا یری علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی علامت نہیں نظر آتی کہ یہ مسافر ہوگا. ولا